الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم صدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين المهديين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن منك لم تر قط عینی و اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتوں کے عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل ست تکریم مکرم محتشم معزز بزرگوں بھائیوں سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتوں کے عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد سامعین محترم چوتھا پارہ سورہ ال عمران
آیت نمبر 102 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ تقوی ڈر، خوف، خشیت سارے معنی اس کی ہیں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ پاک کے ناراض ہونے کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، نیکی اختیار کرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ان تمام کاموں کو بجا لانا اور جن جن سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ان لوگوں کو عام نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو میرے محبوب ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، میں نے ان کو چن لیا ہے، وہ میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ تقوی جس بندے کو نصیب ہو جائے، جس بندے کو یہ دولت حاصل ہو جائے، سامعین محترم، اللہ پاک اس پہ اپنے اکرام کے، اپنے انعامات کے، اپنی نوازشات کے پہ دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اور جو اللہ پاک کی ماننے والا ہے وہی متقی ہوگا، اور جو متقی ہے جب وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے تو پھر جو محبوب کا ہوتا ہے سب کچھ اپنا ہوتا ہے، پھر محبوب کی ہر بات مانی بھی جاتی ہے، مجبوری نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ مجبور نہیں بات ماننے پہ، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے بندے پہ پھر پیار آتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے میرے احکامات پہ عمل کرتا ہے، میری وجہ سے اپنے پسندیدہ کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ بندہ جب ہم سے مانگتا ہے تو پھر ہم بھی خالی نہیں واپس لوٹاتے، پھر ہم بھی اس کو خالی نہیں موڑتے۔ ایک بندہ ہے گناہ پہ قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں، پکڑنے والا بھی نہیں، پوچھنے والا بھی نہیں، گناہ کا موقع بھی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ اکیلا ہے، بندہ تنہا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اور جہاں وہ بدکاری کرنا چاہتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، جگہ بھی خالی ہے، اور جس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے عورت بھی خوبصورت حسین و جمیل ہے۔ اچانک وہ بندہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس عورت کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اس عورت سے الگ ہو جائے، برائی نہ کرے، بدکاری نہ کرے، زنا نہ کرے۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن اس بندے کو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے کرم فرماتا ہے۔ تقوی بندے کا نیکی کی طرف راغب ہونا، تقوی
گناہوں کو چھوڑ دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا، اے کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اے عمر، کبھی تمہارا ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے؟ کبھی تم ایسی جگہ سے گزرے ہو؟ فرمایا کیسی جگہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، رستہ بھی تنگ ہے، اور اس رستے کے علاوہ اور گزرنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ اپنے دامن کو بچانا بھی چاہتے ہیں، تو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے اب وہاں سے کیسے گزریں گے کہ آپ کے جسم پہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ ایک کانٹا بھی مس تک نہ ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے دامن کو سمیٹ کر آرام سے وہاں سے گزر جاؤں گا۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ بندہ برائی کے پاس سے، بندہ گناہ کے پاس سے، بندہ بدکاری کے پاس سے، بندہ ہر حرام کام کے پاس سے ایسے گزر جائے، اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جائے، یہی تقویٰ ہے۔ حرام کاموں سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، یہی تقویٰ ہے۔ اور قرآن پاک 5واں پارہ سورہ نساء دوسرا رکوع، اللہ فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن کبیرہ گناہوں سے بچنے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تمہیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم اپنے فضل سے، ہم اپنے کرم سے، ہم اپنی رحمت سے تمہارے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے جو صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے تمہارے گناہ ہیں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں اچھی جگہ میں داخل فرمائیں گے، تمہیں رہنے کی اچھی جگہ دی جائے گی۔ انسان کو اپنے نفس کو قابو میں لانا مشکل لگتا ہے، مشکل ہوتا بھی ہے۔ مال سامنے پڑا ہے، بندہ چوری کر سکتا ہے، حرام کام کر سکتا ہے، مال میں ملاوٹ کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس وقت جو بندہ ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک پھر اس بندے کو اپنے فضل اور اپنے رحمت کے حصار میں رکھتا ہے۔ اور جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے دوست بن جاتے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے دوست ہیں۔ اور جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے 11ویں پارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اور جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں وہ متقی، اور جو متقی ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ اس بندے سے، متقی سے، پرہیزگار سے اتنا پیار فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
جو بندہ میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ مجھ سے جو ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو میرا مطیع و فرما بردار ہے، جو میری ہر بات ماننے والا ہے، اے لوگو اگر تم اس کے ساتھ دشمنی کرو گے، میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ مطلب پھر تم میرے کچھ لگتے نہیں ہو، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس بندے کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے تو پھر کیا وہ بندہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور تقوی کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ رزق حلال ہے، رزق حلال ہے۔ جب تک بندے کا رزق حلال کا نہیں ہوگا، نہ دعا قبول ہوگی، نہ عبادت قبول ہوگی۔ رزق حلال انسان کے متقی ہونے میں، پرہیزگار ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقوی سے انسان کو دل کا نور نصیب ہوتا ہے، روح کو نور ملتا ہے، روح پاک ہوتی ہے۔ اور جس بندے کی روح پاک ہو جاتی ہے، جس بندے کا دل منور ہو جاتا ہے، تو پھر جو روح کی روشنی ہوتی ہے، جو دل کا نور ہوتا ہے، وہ پھر چہرے پہ عیاں ہوتا ہے۔ عبادات کی قبولیت کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو عبادات بھی تب تک قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک بندے کا رزق حلال کا نہیں ہے، رزق پاکیزہ نہیں ہے، رزق طیب نہیں ہے۔ اور پھر تقوی کے لیے، متقی ہونے کے لیے، پرہیزگار ہونے کے لیے صرف رزق نہیں ہے، انسان کے جسم کے جتنے جتنے اعضاء ہیں ہر ایک اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے۔ زبان ہے، زبان کو حرام سے بچانا ہے۔ کان ہے، کان کو حراموں سے بچانا ہے۔ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہر ایک کو ہم نے حرام کاموں سے بچانا ہے۔ اگر ہم ہر ایک کو اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچائیں گے اور ان کو انہی کاموں کی طرف لے کر آئیں گے جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر اللہ پاک کے ہم دوست بنیں گے، پھر اللہ ہم سے محبت فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تو وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ پاک اتنا کریم ہے، اللہ پاک اتنا رحیم ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ پاک جھکنے والوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور وہ بندہ جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جیسے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جھوٹے دل سے کیوں نہ ہو جائے، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اللہ پاک اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ایک چور تھا، چوری کی اس نے اور چوری کر کے بھاگا، سامان کی گٹھڑی اس نے اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگے، دو بھائی تھے جن کی اس نے چوری کی تھی، رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، چور بھاگا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگے ہوئے ہیں، کبھی ادھر موڑ رہا، کبھی ادھر موڑ رہا، کبھی ادھر مڑتا جا رہا ہے۔ جب اس چور نے دیکھا کہ جو پکڑنے والے حضرات ہیں وہ تو میرے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور اب میں پکڑا گیا تو پھر میری جان جائے گی، مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اچانک جو ہی اس نے گلی کا موڑ مڑا تو کیا دیکھتا ہے، آگے اللہ کا گھر ہے، آگے مسجد ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اچانک مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا، سامان کی گٹھڑی اس نے باہر پھینک دی، سامان کی گٹھڑی گلی میں پھینک دی، اور خود بغیر وضو کے، بغیر نیت کے، بغیر طہارت کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ اب رات کا پچھلا پہر تھا، وہ جو پیچھے پکڑنے والے تھے پکڑتے بھاگتے جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں سامان
گلی میں پڑا ہوا ہے، پر سامان اٹھانے والا وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ جیسے بھی آئے اللہ اس کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ اب ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، سامان پڑا ہوا ہے، سامان موجود ہے اور فاصلہ بھی اتنا کوئی نہیں تھا، تو سامان اٹھایا، دیکھا سامان تو ہمارا ہی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے کہ میرے خیال میں وہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے وہی چور ہے، وہی چوری کرنے والا ہے، وہی چور ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے بھائی کیسے باتیں کر رہے ہو، وہ چور لگتے ہی نہیں ہے، وہ شکل سے لگتے ہی نہیں ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، وہ تو اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے، کوئی اللہ کا پیارا بندہ ہے جو اپنی رات کی نیند قربان کر کے، رات کی راحت چھوڑ کے، رات کا سکون چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کھڑا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا ہے جیسے پتہ نہیں کب سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو چور تھا وہ سن رہا تھا۔ اب دوسرا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے ہاں مجھے بھی ایسے لگتا ہے شاید غلط فہمی ہو گئی ہو، چلیں چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو چور پھر بھاگ گیا ہوگا، ہمارا سامان مل گیا، ہم واپس چلتے ہیں۔ جب سامان لے کر واپس پلٹے تو وہ جو چور تھا، جس نے نہ نیت کی تھی، نہ نماز پڑھ رہا تھا، نہ طہارت تھی، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے جھوٹے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کیا تھا، سجدے میں جا گرا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے مولا، تو جانتا ہے میں جھوٹا ہوں، تو جانتا ہے میں چور ہوں، تو جانتا ہے میں نے طہارت بھی حاصل نہیں کی ہوئی تھی، تو جانتا ہے میری نیت بھی نہیں تھی، یا اللہ اگر کوئی بندہ تیری بارگاہ میں جھوٹے طریقے سے بھی آ جائے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی آ جائے، تو مولا تو اتنے کرم کرتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کو چور ظاہر ہی نہیں کرتا، تو لوگوں کے سامنے اس چور کو ایسا پرہیزگار اور پارسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اب مولا تو اتنا کریم ہے، اور اگر کوئی بندہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے آ جائے تو پھر تو کتنے کرم کرتا ہوگا، ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہو، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے کریم، اے میرے آقا، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہو، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ مولا میں جھوٹا ہوں، جھوٹے دل سے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو نے مجھے بچا لیا، اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ حاضر ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، لیکن حاضری کے لیے شرط یہ ہے بندہ آئے صحیح۔ پھر اللہ پاک گناہ نہیں دیکھتا کہ بندے کے پاس گناہ کتنے ہیں، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، کئی بار حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، بندہ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو بندہ گناہوں کی انبار لے کر آتا ہے، لیکن جب واپس پلٹتا تو رحمتوں کے پہاڑ لے کر جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک دل کا تقوی نصیب فرمائے، اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جس بندے کو تقوی کی دولت نصیب ہو گئی اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جس بندے کو تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے پھر اس بندے کے دل سے حسد، بغض، کینہ، عناد، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے، لہجے میں نرمی آ جاتی ہے، حروف میں پیار آ جاتا ہے، نظروں میں حیا آ جاتا ہے، پھر اس بندے کے قدم جب بھی اٹھتے ہیں نیکی کی طرف اٹھتے ہیں، اس بندے کے جب ہاتھ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو نیک اور بھلے کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔